یا الہی میری تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ یا الہی میری تمنا ہے کہ جب تک میرے جسم میں جان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، میری زبان پہ تیرا قرآن رہے۔ یا الہی میری تمنا ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ تمنا ہے کہ ہر مسلم کا دل پر نور ہو جائے، یہی مقصد زمانے سے جہالت دور ہو جائے۔ حمد و ثنا اللہ رب العالمین واسطے خاص ہے، اس مالک ارض و سما دا جتنا بھی شکر ادا کیتا جائے تھوڑا ہے، کیونکہ اس رحیم و کریم ذات دے انعامات اور احسانات بہت زیادہ نے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہر حال دے اندر سانو اپنا شکر ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ درود و سلام سید کائنات امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے، جنہاں نو اللہ تعالی نے کائنات دی رشد و ہدایت واسطے منتخب فرمایا اور اس کائنات اندر سب تو عرفہ اور اعلیٰ مقام عطا کیتا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سب سب نو پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی تابعداری اور فرما برداری کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن مجید دا تیسرا پارا اور غالباً 17واں رکوع شروع ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سب نو قرآن پاک سمجھن دی اور قرآن پاک دے مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع الاول دا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آپ دی ولادت باسعادت دا مہینہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال دا اس دنیا تو جان دا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا دے اندر ربیع الاول دے مہینے دے اندر ہی پیدا ہوئے اور اس دنیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول دے مہینے دے اندر ہی اس دنیا تو چلے گئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی سانو سب نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال دلی اور سچی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جس انسان دی پاک پیغمبر نال محبت نہیں، نہ اس دیاں نمازاں فائدے مند نے، نہ روزے فائدے مند نے، نہ زکاتاں یا نہ جہاد فائدے مند ہے۔ کوئی بھی نیکی اتنی دیر تک اس بندے واسطے فائدے مند نہیں ہو سکتی
جب تک اس بندے دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت نہیں۔ اور پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت ماں باپ تو بھی زیادہ، بیٹیاں بیٹیاں تو بھی زیادہ، بیوی اور خامد تو زیادہ، بھائی اور بہنہ تو زیادہ، رشتہ دار اور برادری تو زیادہ، اپنے کمائے ہوئے مال و متاع تو زیادہ، اپنی تجارت کارخانے یا جو بھی ذریعہ ہے اس تو زیادہ، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ تواڈے مساکن، تواڈے مکان، تواڈیاں کوٹھیاں جو تانوں پسند نے، جو دیکھ کے تسی راضی ہوندے ہو، خوش ہوندے ہو، انہاں تو زیادہ۔ اگر اللہ نال اور اللہ دی رسول نال اور اللہ دے رستے دے اندر جہاد نال تواڈی محبت زیادہ ہے تے پھر تے ٹھیک ہے، ورنہ اگر تانوں ماں باپ نال قرآن مجید دے سورہ توبہ دے اندر اللہ تعالی نے اس انداز دے اندر فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے پیغمبر فرما دیو، ان کان آباؤکم، اگر تواڈے باپ، و ابناؤکم تواڈے بیٹے، و اخوانکم تواڈے بھائی، و ازواجکم تواڈیاں بیویاں، و عشیرتکم تواڈی برادری، کنبہ قبیلہ خاندان، و اموال اقترفتموہا اور وہ مال جو تساں کمایا ہے، و تجارت تخشون کسادہا او تواڈی تجارت جے نقصان تو ڈر دے ہو، و مساکن ترضونہا اور وہ تواڈے مکان، کوٹھیاں، محل جو تانوں پسند نے، جنہاں نوں دیکھ کے خوش ہوندے ہو۔ اتھے ذکر باپ دا، بیٹے دا، بھائی دا، بیوی دا، برادری دا، لیکن آباد اندر اگر اس طرح کیا جائے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، لوگو تواڈے باپ اور تواڈیاں ماواں، تواڈے بیٹے اور تواڈیاں بیٹیاں، تواڈے بھائی اور تواڈیاں بہناں، تواڈیاں بیویاں اور تواڈے خامد، تواڈی برادری، کنبہ قبیلہ، خاندان، تواڈی تجارت اور تواڈا مال، تواڈے مکان، یہ ساریاں چیزاں اگر اللہ نالوں اور اللہ دی رسول نالوں تانوں زیادہ پیاریاں نے، فتربصوا، پھر اللہ دے عذاب دا انتظار کرو۔ اسی اس بات دا فیصلہ کرنا ہے کہ ساری حالت کیا ہے، اسی کس موڑ تے کھڑے ہیں۔ اگر تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جو حدیث مبارکہ بار بار تسا سنی ہوئے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تواڈے اندر کوئی بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، جدوں تک میں او دے والدین نالوں، او دی اولاد نالوں، والناس اجمعین ساری کائنات نالوں زیادہ محبوب اور عزیز نہ ہو جاواں، اتنی دیر تک کوئی بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا۔ اسا دیکھنا ہے کہ سانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال اس حد تک محبت ہے
یا بہناں بھائیاں دے معاملات دے اندر الجھ کر کے اسی اللہ رسول نو پیچھے کر دینے، ماں باپ دے معاملات دے اندر الجھ کر کے اسی اللہ رسول دے حکماں نو پیچھے کر دینے، یا برادری دے جنجال دے اندر پھنس کر کے اللہ رسول دے حکماں نو اسی پیچھے کر دینے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر سانو مصطفیٰ علیہ السلام نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ان المحب لمن یحب مطیع، محبت کرن والا جس دے نال محبت کردے او دا تابع دار ہوندا ہے۔ محبت کرن والا جے نال محبت کردے جو دا محبوب ہے او دا مطیع فرما بردار ہوندا ہے۔ اگر اسی مصطفیٰ علیہ السلام دی تابع داری نہیں کردے، نبی کریم علیہ السلام نے ہر معاملے دے اندر ساری رہنمائی فرمائی ہے، معاملہ نماز دا ہوئے، روزے دا ہوئے، حج دا ہوئے، زکوٰۃ دا ہوئے، تجارت دا ہوئے، کاروبار دا ہوئے، ہمسائے دے معاملات ہون، اولاد دے معاملات ہون، والدین دے معاملات ہون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسئلے دے اندر ساری رہنمائی فرمائی۔ اور صحابہ تے فرمایا کردے سن اللہ مانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو ہر چیز سکھا دیتی، او دا علم دے دیتا ہے، حتیٰ کہ قضائے حاجت بیٹھن دا طریقہ بھی مصطفیٰ نے بتا دیتا کہ تساں قضائے حاجت کس طرح بیٹھنا ہے۔ اگر سردی زیادہ ہے او پیچھے زیادہ تھوڑے تھوڑے اگر ساتھی یا دیواراں چھوڑ دے نا، نوجوان جڑے نے تھوڑے جے قریب ہو جاؤ، اگر کوئی ساتھی ہے اس نو کوئی معاملہ ہے تو بے شک دیوار دے نال بیٹھا رہے۔ باقی گوڈیاں دے متعلق میں نہیں کہاں گا کہ اپنے گوڈے چھوڑ دیو، کیونکہ اپنی چیز دی آپ حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ساڈا اج دا بیٹھنا اپنی رضا واسطے قبول فرما کے ساری نجات دا ذریعہ بنا دے۔ قرآن مجید دی جو میں آیات تواڈے سامنے پڑھیاں نے، اللہ نے فرمایا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے نبیاں تو ایک میثاق لیا، وعدہ لیا۔ یہ میثاق بھی تقریباً قرآن مجید دے اندر میرے خیال 10 جگہ تے اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال فرمایا۔ میثاق جو ہے نا، یہ وعدے نو کیا جاندہ ہے، پختہ عہد جو بندہ کردہ ہے اس نو میثاق کیا جاندہ ہے۔ اور اللہ نے عالم ارواح دے اندر جس وقت روحاں دا عالم سی، اللہ نے 2 وعدے لے۔ کتنے وعدے؟ 2 وعدے۔ ایک وعدہ تے ساری ذریت آدم نال، آدم دی ساری اولاد نال، جہدے اندر میں بھی سا، تسی بھی سو، جڑے اس دنیا تو جا چکے نے وہ بھی سن، جڑے قیامت تک آن والے نے وہ بھی سن۔ اللہ نے انہاں کو وعدہ لیا سی اذا اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم، اللہ تعالیٰ نے آدم دی اولاد تو وعدہ لیا سی الستو بربکم، کیا میں تہاڈا رب ہاں یا نہیں؟ کہدا وعدہ لیا سی؟ ربوبیت دا۔ رب دا معنی ہوندا ہے پالنے والا۔ رب دا کی معنی ہے؟ پالنے والا۔ اور جو پالنے والا ہے وہ جاننے والا ہے، جنوں جنوں اس نے پالنا ہے انہوں نے جاندا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نو ساری کائنات دا علم ہے، اور ساری کائنات دی تعداد دا بھی اللہ تعالیٰ نو علم ہے۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، موسم خزاں دے اندر ہواواں چل دیاں نے، ہنیریاں چل دیاں نے، فرمایا کسی درخت دا جنگلات دے اندر ایک پتا بھی اللہ دے علم تو بغیر نہیں گرتا، اور وہ پتیاں دی تعداد کروڑاں دے اندر یا خرباں دے اندر یا جتنی بھی ہے، اس تو بھی جتنا بھی اس دونوں دی تعداد ہے۔ ہنیری جدوں چل دی ہے نا، پتے چڑھدے نے، ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها،
کسی درخت دی ٹہنی تو کوئی ایک پتا بھی اللہ دے علم تو بغیر گردا۔ اللہ دے علم تے بڑا وسیع ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح دے اندر وعدہ لیا سی، الستو بربکم، میں تو آڈا رب ہاں یا نہیں، مینو رب مندے ہو یا نہیں؟ قالو بلا، اساں سارے کہ اسی ہاں اللہ تو ساڈا رب ہے۔ ہن علیحدہ بات ہے کہ اسی مکر جائیے، او دی پابندی نہ کریے، جو اللہ دے اوصاف نے کسے ہور دے اندر اس نو اسی گڈ مڈ کر دئیے۔ دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ سانو سب نو شرک تو محفوظ فرمائے۔ شرک اتنی بری بیماری ہے، شرک اتنی بری بیماری ہے کہ انسان دے پلے رہندے ہی کچھ نہیں۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر فرمایا جس بندے نے اللہ نال شرک کیتا اور شرکی حالت دے اندر ہی فوت ہو گیا، توبہ نہ کر سکیا، فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، او دے واسطے جنت اللہ نے حرام کر دی۔ مشرک واسطے جو اللہ نال شرک کر دے، جو اللہ دیاں صفتاں نے، جو اللہ دے عطاواں نے، او کسے دوسرے وال نسبت کر دے، سجدہ اللہ دا حق ہے۔ کس دا حق ہے؟ صرف اللہ دا۔ اللہ تو علاوہ کسے ہور واسطے سجدہ جائز نہیں۔ قرآن مجید پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث پڑھو، اے پیشانی اللہ نے بنائی ہے، اے اللہ دے سامنے جھکے تے اللہ خوش ہوندا ہے۔ اگر اے اللہ دی بنائی ہوئی پیشانی کسی غیر دے سامنے جھکے تے اللہ ناراض ہوندا ہے۔ میں گزارش کر رہے ہیں کہ اللہ نے وعدہ لیا عالم ارواح دے اندر روحاں تو، الستو بربکم، میں تو آڈا رب ہاں یا نہیں؟ قالو بلا، اسا سارے کہ اسی ہاں اللہ تو ساڈا رب ہے۔ دوسرا وعدہ اللہ تعالی نے صرف انبیاء تو لیا، ایک عظیم اجتماع کیتا، اس دے اندر صرف انبیاء دیاں ارواح نے، انبیاء کرام نے، انہاں کو کی وعدہ لیا؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ نے نبیوں تو میثاق لیا، وعدہ لیا، اے میرے نبیوں، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، جس وقت میں تو انہوں کتاب اور حکمت دے دیواں، نبوت اور رسالت تو انہوں مل جائے، تو اڈے سراں دے ہوتے نبوت دے تاج سج جان۔ اے میرے نبیو، میں تو انہوں رسالت دے تاج پہنا دے ماں، نبوت دے تاج تو انہوں پہنا دے ماں۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، فرمایا میں تو انہوں کتاب و حکمت عطا کر دے ماں، تو اڈیاں شریعتاں جاری ہون، تو اڈے سکے چل رہے ہون، تو اڈے لوگاں دے اندر تو انہوں نبی منیا جا رہا ہوئے، تو اڈی شریعت چل رہی ہے۔ پھر کی ہوئے؟ ثم جاءکم رسول، ثم جاءکم رسول، اے میرے نبیو، جدو میں تو انہوں نبوت عطا کر دیواں، تو اڈے سراں دے ہوتے نبوت دے تاج پا دیواں، ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آ جائے۔ ثم للتراخی، اخیر واسطے ہوتا ہے کہ تو اڈے سب تو بعد میرا رسول آ جائے۔ کون آ جائے؟ رسول۔ لَتُؤْمِنُنَّ، او رسول آئے مصدق لما معکم، جو تواڈے پاس کتاباں نے، جو تواڈے پاس شریعتاں نے، مصدق لما معکم، انہاں دی تصدیق کرے کہ اے سچے نبی نے، انہاں دی شریعت ٹھیک ہے، تصدیق کرے تورات دی، انجیل دی، زبور دی، جو بھی آسمانی کتاباں صحائف نے، اور جو نبی ہے ہر نبی دی تصدیق کرے۔
لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، جدو میرا نبی آ جائے اور تواڈیاں رسالتاں نبوتاں دی تصدیق کرے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، پھر تساں ضرور اس نبی تے ایمان لے آنا ہے اور اودی نصرت کرنی۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ تواڈے تے لازم ہے، اگر تواڈی زندگی دے اندر میرا رسول آ جائے تسی اودے تے ایمان لے آنا ہے۔ نبیاں نو اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے آخری پیغمبر تے تساں ایمان لے آنا ہے۔ اور اللہ نو تے پتہ سی کہ میرے جدو نبی نے آنا ہے انہاں نے اونجی دنیا تو ٹر جانا ہے، پتہ سی نا اللہ نو۔ اللہ نے نبیاں دا ذکر کر کے بات مینو اور تانوں سمجھائی ہے۔ جی میں اسی آخنے ہاں نا، ساڈا کہاوت بنی ہے کہ کہنا دھی نو تے سمجھانا نو نو۔ بات انبیاء دی کیتی ہے رب کائنات نے، سمجھایا مینو تے تینوں ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کول نے بیٹھے سن، اتفاق نال تورات دا ایک ورقہ وہ مل گیا جناب عمر ابن خطاب نو تے وہ پڑھن لگ پے۔ اسی جی میں کسی مجلس بیٹھا ہو، کوئی اشتہار مل جائے، کوئی اخبار مل جائے، کوئی رسالہ مل جائے، بندہ تے آنے لگ جاندہ ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تورات آسمانی کتاب ہے، ادھا ایک ورقہ مل گیا، انہوں پڑھن لگ گئے۔ نبی پاک کول موجود نے، وہ اپنے تیانے پڑھ دے جا رہے ہیں، مصطفیٰ علیہ السلام وال توجہ نہیں ہوئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ متغیر ہے، غصے دے اندر نے۔ جس طرح حافظ صاحب فرما رہے سن کہ چہرے تو پہچانیا جاندہ ہے کہ خوشی دے اندر ہے یا غصے دے اندر ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ رسول اللہ دا چہرہ غصے نال سرخ ہویا پیا ہے۔ موڈ تو پتہ لگ جاندہ ہے نا بندے دا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق فرما دے نے جناب عمر نو، ثقلت قومک یا عمر الا تری الی وجہ رسول اللہ، عمر تیری ماں تینو گم پائے، رسول اللہ دا چہرہ نہیں دیکھنا۔ حضرت عمر تے اپنے تے آنے لگے سن۔ جدو صدیق عرب دا ایک طریقہ سی، جی میں اسی جٹ کے لوگ آنے شالا کھڑی جاویں، ثقلت قومک یا عمر، عمر تیری ماں تینو گم پائے، الا تری الی وجہ رسول اللہ، رسول پاک دا چہرہ نہیں ویندا کہ آپ غصے دے اندر نے۔ حضرت عمر نے وہ ورقہ بند کر کے جدو مصطفیٰ علیہ السلام دا چہرہ ویکھیا، اور میں صدقے جاواں جو مصطفیٰ دا چہرہ ویندے رہے۔ نبی پاک دا چہرہ ویکھنا ایمان والی آنکھاں نال کوئی معمولی بات ہے؟ تائیں تے پاک پیغمبر نے فرمایا سی لا تمس النار من رانی، جس نے ایمان والی آنکھ نال مینو ویکھ لیا انہوں جہنم دی اگ نہیں چھوئے، اور من رانی یا کسے میرے ویکھنے والے نو ویکھ لیا انہوں بھی جہنم دی اگ نہیں چھوئے گی۔ انج ویکھیا تے ابو جال نے بھی سی، لیکن ایمان نہیں سی۔ صرف ویکھن نال گل نہیں بندی، ایمان نال گل بندی۔ اور عبداللہ ابن ام مکتوم نابینے سن، اکھاں نہیں سن، انہوں نے رسول اللہ نال ملاقات کی تھی ہے، اور وہ بھی رسول پاک دے اتنے پیارے صحابی نے۔ کافران ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بڑے سردار کہنے لگے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی تیرے نال بیٹھنا چاہنے ہیں، تیرے نال میٹنگ کرنا چاہنے ہیں، تیرے نال گفتگو کرنا چاہنے ہیں، لیکن آ جڑے ماڑے ماڑے آ تو آڈے نال لگے نے نا، اے اس مجلس چ نہ ہو۔ چودھری کہن لگے مکے دے کہ آ جڑے ماڑے ماڑے نے نا اے وچ نہ ہون، اسی تو آڈے نال بہ کے تو آڈی گل بات سنا گے، تو آڈے نال گلاں کران گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، نماز تو علاوہ کوئی وقت
مقرر ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس مسجد دے اندر ہی سجدی سی۔ یہ عبداللہ ابن ام مکتوم نبینا صحابی انہیں سوٹا پھڑیا ہے، ٹھک ٹھک کردہ یہ بھی آ گیا۔ ادھر مجلس بیٹھی ہے سرداراں دی، چودھریاں دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے گلاں باتاں پہ کر دینے، ادھر یہ نبینا صحابی سوٹا کھڑکاندہ، سوٹا سنے جا نبینے جی میں کھڑکان دینے، کئی تو مکری بنے ہوندے نے نا، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، انے بن کے منگ دینے، اللہ دے عذاب تو نہیں ڈر دے، خوف خدا تو ڈرنا چاہیے دے۔ یہ نبینے صحابی نے سوٹا پکڑے ہے تے مسجد وال آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان تو نہیں بولے، آپ علیہ السلام نے اپنے چہرے دے اندر ہی تھوڑی جیاں سلوٹاں بدلیاں نے، ہن اے کتھے آ گیا ہے، انہاں نال گل بات کوئی کردے سن، اے ناراض ہو جان گے، انہاں دے اے معاملات بگڑ جان گے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم نبینا صحابی ہے، آئے نبی پاک زبانوں نہیں بولے، صرف چہرے دے اندر ہی تبدیلی آئی، چہرہ بدلتا ہے نا، تو رب کائنات نو اپنے صحابہ دے نال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیاریاں دے نال انج کر کے بھی چہرے دے اندر بھی تھوڑی جی تبدیلی اللہ نو وارے چ نہیں۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی واما من جاءک یسعی فہو یخشی۔ اللہ نے تیویں پارے دے اندر سورہ عبس سورت نازل فرما دی تھی، عبس وتولی، عبس وتولی، پیغمبر کائنات نے چہرہ بدلیا ہے، رخ بدلیا ہے، کدو؟ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، جدو نبی نہ آیا سی، اندھا صحابی آیا سی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے دے رخ بدلے نے، سلوٹاں بدلیاں نے، تیوڑیاں پائیاں نے، متھے وٹ پایا ہے، ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی۔ رب کائنات نے فرمایا، اے میرے پیغمبر، مینوں نہ چودھریاں دی کوئی پرواہ نہیں، اے سردار ہون گے تے اپنے گھر دے اندر رب کائنات فرما دے نے، اے میرے پیغمبر انہاں ماڑیاں دے بارے اپنے چہرے دیاں سلوٹاں نہیں بدلنی۔ اللہ پھر عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ نبی نے سن، جدو مسجد دے اندر آنے نا، کبھی کسے نال پیر لگ جانا، لگ جاندہ ہے نا، مسجد دے اندر نمازی بیٹھے نے، یہ آیا ہے پیر لگ گیا، ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو پیر لگا، یا کسی اور سے ان کے یار تھوڑا خیال نہ ٹریا کر، آنکھ لیندے ہو نا، اگر کسی نال کوئی ایسا ہو جائے، اے عبداللہ ابن ام مکتوم تھوڑا جا پیر کسی نو لگ گیا انہیں کہ یار ذرا دھیان نال ٹریا کر، تھوڑا جا مٹھا ٹر پیا کر، ٹھڈے ہی ماردا رہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں کچھ نہ کیا کرو، زاجرانی فیہ ربی، اے دے بارے تے میرے رب نے مینوں بھی ڈانٹ چھڈیا۔ اللہ